سعد میں چاہتی ہوں آپ پورے گھر کی سجاوٹ کروائیں، شادی تو ایک ہی دفعہ ہوگی تو پلیز۔ زمل سعد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہاں سعد اور ہادی بھی تھا۔ ہادی آج ہی آیا تھا اور اب وہ بھی ان کے گھر ہی رہ رہا تھا۔ جی ضرور ضرور صاحب، سجاوٹ ہوگی سارے گھر کی۔ سعد مسکرا دیا۔ زمل اب آپ سعد کے پاس نہیں آئیں گی، آپ کو اور سعد کا پردہ ہے اسی لیے۔ ہادی مسکراتے ہوئے بولا تو زمل بھی ہنسی۔ سعد کو اسی لمحے ارانیہ کی یاد آئی تھی جو اکیلے میں اسے کمرے میں آنے تک کی اجازت نہیں دے رہی تھی اور یہاں زمل کھلے عام گھوم رہی تھی۔ جاؤ اپنے کمرے میں، ہادی بولا تو زمل نے منہ بنایا۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب پرانی رسمیں، اب تو زمانہ ایسا نہیں ہے۔ زمل ماما بھی یہی چاہتی ہے اور میں بھی، سعد بولا تو زمل نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کہہ رہی ہیں تو میں آپ سے پردہ کر لوں گی، 2 دن سے 2 دن تو ہیں۔ زمل ہنس کر کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ تھینک یو سو مچ سعد۔ ہادی جاتی ہوئی زمل کو دیکھا بولا۔ سعد مسکرا دیا تھا، بولا کچھ نہیں، آج تک میں نے زمل کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنی وہ اب خوش ہے۔ میں تمہارا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ ہادی مسکراتے ہوئے سعد کو بولا، کوئی بات نہیں، تو دوست ہے میرا، تیرے لیے سب کچھ۔ سعد ہنس کر بولا تھا، سب تیاریاں ہو گئی ہیں شادی کی، بس کل مہندی اور پرسوں بارات، سب خرچہ بابا ہی کرنے والے ہیں۔ سعد بولا تھا، سعد میرے پاس سیونگ ہے کچھ، میں چاہتا ہوں تم وہ لے لو، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے کام آئیں گے، تمہاری بھی تو شادی کرنی ہے۔ سعد ہنسے ہوئے بولا تھا۔ اور کچھ؟ سعد نے ہادی کو دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس میں ڈیکوریشن والوں کو بلا لیتا ہوں، گھر سجا دیں گے اور روم بھی تمہارا۔ ہادی بولا تو سعد سر ہلا گیا، میرا کمرہ۔ ارانیہ کیا کیا سوچا تھا، پر قسمت مجھے کس موڑ پر لے آئی۔ آج میں اپنی ہی محبت کو دکھ دے کر کسی اور کو زندگی دے رہا ہوں، کاش تم سمجھ پاؤ۔ مجھے یقین ایک دن تمہیں میرے فیصلے پر فخر ہوگا۔ سعد دل میں ارانیہ سے مخاطب ہوا تھا۔ ارانیہ خود کو اتنی اذیت و مت دو۔ مسز مجید ارانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو مسز مجید کو اپنے لائے ہوئے ڈریس دکھا رہی تھی۔ کب کوئی آنی، میں کسی اذیت میں نہیں ہوں، میں تو مزے میں سعد کی شادی انجوائے کروں گی، پھر میری شادی ہے۔ انکل نے کہا ہے مجھے، ارانیہ مسکراتے ہوئے مسز مجید سے بولی۔ کوئی فرق نہیں ہوتا، سعد کسی اور کا ہو رہا ہے۔ فرق مجھے ایسے لگ رہا ہے میرا دل اس دن بند ہو جائے گا۔ دعا کری کہ ارانیہ کا دل بند ہو جائے ورنہ پال بیل کی اذیت مجھے اندر ہی اندر ختم کر دے گی۔ ارانیہ نے مسز مجید کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، آنکھیں پانیوں سے بڑی ہوئی تھی پر پھر بھی مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارانیہ بس بچی۔ مسز مجید تکلیف سے دیکھتے ہوئے ساتھ لگا گئی۔ آنی بہت تکلیف ہو رہی ہے، کیوں کر رہے ہیں ساتھ میرے ساتھ ایسا، انہیں کہہ دے وہ نہ کرے، احسان نہ کرے۔ ارانیہ بہت تکلیف ہو رہی ہے، وہ برداشت نہیں کر پائے گی، مر جائے گی۔ ارانیہ سسکتے ہوئے مسز مجید سے بولی تھی، بچے بس بس رو مت، ایسے انسان کے لیے اپنے آنسو برباد مت کرو جسے آپ کی پرواہ ہی نہیں۔ مسز مجید اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، آنی ماما باہر سجاوٹ والے ہیں، پلیز کہاں کہاں کروانی ہے بتا دے۔ ویسے تو زمل بھی بتا رہی ہے پر آپ بھی اس کے ساتھ دیکھ لیں۔ سعد دروازہ کھولتے ہوئے بولا تھا، سعد میں آتی ہوں، جاؤ تم ابھی اٹھیے، میں آپ کا بیٹا ہوں، یہ لڑکی نہیں، اس کے رونے اور ناٹک بعد میں دیکھ لیں، پہلے میری شادی کی تیاری کر لیں۔ سعد سر سے انداز میں بولا۔ سعد مسز مجید غصے سے بولی، جائیے آنی میں ٹھیک ہوں۔ ارانیہ بمشکل مسکراتے ہوئے بولی۔ مسز مجید نے سعد کو افسوس سے دیکھا تھا اور ارانیہ کے سر ہاتھ تک وہاں سے باہر کی طرف چلی گئی۔ ارانیہ اٹھی تھی اور دروازے سے ہوتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ سعد وہیں کھڑا تھا، سعد کو مکمل اگنور کرتے ہوئے گزرنے لگی۔ بہت رو رہی ہو تب ہی کہو، میرے ماں باپ میرے خلاف کیوں ہیں؟ سعد اسے کلائی سے سام کا اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ ارانیہ نے درد بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی کئی آنسو آنکھوں سے لڑکھڑا کر بہہ نکلے تھے۔ فکر مت کریں مسٹر سعد، آپ کی زندگی میں بہت جلدی کوئی ارانیہ نام کی لڑکی نظر نہیں آئے گی، بہت دور، بہت دور چلی جاؤں گی، اتنی دور کہ آپ چاہ کر بھی وہاں سے واپس نہیں لا پائیں گے مجھے۔ ارانیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، سوچ اچھی، پر یہ صرف سوچ تک رکھیے گا، کیونکہ میں اپنی بیوی کو کسی اور کو تو بالکل بھی نہیں سونپنے والا۔ سعد بھی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گال پہ بہرے آنسو کو صاف کرتے ہوئے بولا، اپنا وعدہ یاد ہے نا، میری شادی اچھی طرح اٹینڈ کریں گی، آپ اور پیارے پیارے کپڑے پہن کر خوشی خوشی اپنی سوتن کو لے کر آئیں گی اس گھر میں۔ جی بالکل یاد ہے، اور میں لوگوں کی طرح وعدے بھول جانے والوں میں سے نہیں ہوں، اور رہی سوتن کی بات، اسے میں نہیں آپ لے کر آئیں گے اس گھر میں، بلکہ آپ تو اسے لے کر آ چکے ہیں۔ آپ چھوڑیے مجھے اور نیچے جائیے، آپ کی ہونے والی بیوی انتظار کر رہی، آپ کا جائیے شہباز، ورنہ ابھی یہاں آ جائے گی۔ ارانیہ سعد کو تنزیہ کہتے ہیں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔
پیچھے ساتھ گہرا سانس لے کر وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ 2 دن بھی پر لگا کر گزر گئے تھے۔ ارانیہ تو کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی۔ کھانا اسے میرے کمرے میں دے جاتی، جس سے مجید اور مجید چودھری نے اسے کئی دفعہ کہا تھا، پر وہ پھر بھی نہیں نکلی۔ پورے گھر کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، کمرے تک کی ڈیکوریشن کروا دی گئی تھی اور اسرار کی اور زمل کی کھٹی مہندی تھی۔ سارا دن گزر گیا تھا، پر ارانیہ کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ باہر جائے۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مسز مجید کتنی دفعہ آئی تھی، پر ارانیہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ جو ستم گر تھا وہ تو اسے جیسے بھول ہی گیا تھا۔ اپنی خوشی میں اسے کسی کا ہوش نہیں تھا۔ سعد آپ اتنے بے وفا نکلیں گے میں نے سوچا نہیں تھا۔ مہندی کا سارا انتظام لان میں رکھا گیا تھا۔ ارانیہ کھڑکی سے کئی دفعہ دیکھ چکی تھی سعد کو، جو ہنستے ہوئے پورے لان کی سیٹنگ کروا رہا تھا۔ چہرے پر کئی داغ تھے جو اندر ہی اندر ارانیہ کو مار رہے تھے۔ سارا دن گزر گیا تھا، اب تو مہندی شروع ہو چکی تھی۔ ابھی مہندی کا فنکشن شروع ہوا تھا۔ ہر طرف روشنیوں کا جہاں تھا اور اسٹیج پر زمل کو لا کر بٹھایا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹھا تھا۔ سفید کرتا شلوار میں کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی زمل کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، فتح کا لینے والی مسکراہٹ، خوشیاں تھی اس کے چہرے پر۔ ارانیہ کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ نیچے جائے اور سعد کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھے۔ ارانیہ بچے، ارانیہ اپنی سوچوں میں گم تھی، نیچے سعد اور زمل کو دیکھ رہی تھی۔ مجید چودھری کی آواز ہے۔ ارانیہ نے جلدی سے پردہ ٹھیک کیا تھا اور اپنے باتیں آنسو صاف کیے۔ جی انکل، ارانیہ دروازہ کھولتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ آپ رو رہی تھی؟ نہیں انکل، میں ٹھیک ہوں۔ ارانیہ بامشکل مسکرائی۔ ہم آپ کو ٹھیک بھی ہونا اور سب سے لڑنے کا ہنر بھی آنا چاہیے اور آنے والے کل کے لیے خود کو تیار بھی کرنا پڑے گا۔ مجید چودھری اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ ارانیہ سر ہلا گئی تھی، بولی کچھ نہیں، چلیے کپڑے پہن کر نیچے آئیے اور سامنا کرے صاحب کہ انکل میں نہیں کر سکتی۔ ارانیہ رونی سی ہو کر بولی۔ سعد کو دیکھا کتنا خوش نظر آ رہا ہے، ایسے جیسے اس کے دل کی مراد بڑھائی ہو۔ مجید چودھری کھڑکی کی طرف گئے تھے اور وہاں سے نیچے دیکھتے ہوئے بولے، نیچے حاتم آیا اور میں چاہتا ہوں آپ اس سے ملیں، اور سعد کو بھی معلوم ارانیہ بہت اسٹرانگ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، آپ کو حاتم سے ملنا، آپ کو اس سب کا سامنا بھی کرنا ہے۔ جلدی سے نیچے آئیے، ارانیہ کو کہتے ہوئے نیچے چلے گئے تھے۔ ارانیہ روتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ میں نہیں کر پاؤں گی سعد، نہیں کر پاؤں گی، آپ کو کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھ لوں، کیسے؟ روتے ہوئے بولی تھی۔ تھوڑی دیر خود کو رونے دیا اور پھر خود کو سنبھال کر فریش ہوتے ہوئے تیار ہوئی تھی اور تیار ہو کر باہر نکلی۔ لان کی طرف جاتے ہوئے ارانیہ کو اپنے قدم من بڑھ کے لگ رہے تھے۔ لان میں داخل ہوئی تو سامنے ہی دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی رسمیں ہو رہی تھی۔ ارانیہ کو دیکھتے ہوئے زمل سعد کے ہاتھ کو پکڑ لیا، چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سعد اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا اور زمل کی نظروں کی طرف دیکھا جو سامنے کھڑی ارانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ سعد کی نظریں ارانیہ پر ٹک گئی تھی، جو ملٹی شیڈ لہنگے میں سادہ سے تیار ہوئی حسن کی مورت لگ رہی تھی۔ سعد کی نظریں اس پر ہٹنے سے قاصر تھی، پر ارانیہ نے نفرت سے سعد کو دیکھتے ہوئے رخ بدل لیا۔ سعد کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ارانیہ مسز مجید کے پاس گئی۔ یہ ارانیہ مسز مجید، اسے حاتم کی ماما سے ملوائے۔ السلام علیکم آنٹی، بہت پیاری بچی، میرے حاتم کے ساتھ بہت اچھی جوڑی لگے گی، وہ بولی تو ارانیہ سے مسکرایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ حاتم بھی آ گیا، حاتم یہ ملو ارانیہ سے۔ ارانیہ نے اسے بھی سلام کیا تھا۔ ارانیہ نے نظریں جھکا رکھی تھی، ہاتھوں کو مس رہی تھی۔ مسز مجید نے ارانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا آپ جاؤ، ارانیہ کے ساتھ فنکشن انجوائے کرو، حاتم کی ماما بولی تو ارانیہ نے بے بسی سے مسز مجید کی طرف دیکھا۔ ارانیہ جائیے بیٹا۔ مسز مجید کی بات سن کر ارانیہ چپ چاپ اس کے ساتھ چل گئی۔ کیسی آپ؟ حاتم اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ دونوں دوسری طرف کھڑے تھے، سامنے مہندی کی رسمیں ہو رہی تھی، زمل کی فرینڈز اور سبھی وہاں موجود تھے۔ میں ٹھیک ہوں، ارانیہ ہلکا سا مسکرائی تھی، میں چاہتا ہوں یہ سب آپ کے لیے مشکل، پر سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ مجھے بہت پسند ہیں۔ بابا نے جب پہلی دفعہ آپ کی پکچر دکھائی تو میں نے کہا بابا کو مجھے اب یہی چاہیے۔ حاتم ہنستے ہوئے بولا۔ ارانیہ اس کی بات سن کر چپ سی کر گئی۔ کیا سعد میں اتنی بوڑھی ہوں کہ آپ کی پسند بھی نہ باندھ پائی اور بدلے کی نظر ہوگی؟ ارانیہ سوچ کر رہ گئی تھی، کیا سوچ ہے؟ چلیے جو بھی ہے، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں آج بھی، بالکل کوئی پری کی طرح۔ حاتم نے ارانیہ کے چہرے پر آئی بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ حاتم کے ایسا کرنے سے ارانیہ جلدی سے بدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ آپ میری ہونے والی بیوی ہیں، اتنا تو چلتا ہے، گھبرا کیوں رہی ہیں آپ؟ حاتم ارانیہ کے ایسا کرنے پر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا بولا، پلیز مسٹر حاتم۔ ارانیہ نے اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ سامنے بیٹھے سعد کا غصے سے برا حال تھا، جو ضبط کی انتہا پر تھا، غصے سے ماتھے کی رگیں تان گئی تھی۔ فنکشن ختم ہوا تو سبھی اپنے اپنے کمروں کی طرف نکل گئے۔ زمل کو اس کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ چھوڑیے سعد، کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ ارانیہ راداری سے گزر کر اپنے روم کی طرف جا رہی تھی کہ سعد اسے کلائی سے تھامے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ چھوڑیے مجھے سعد، چھوڑیے۔ ارانیہ
چیخی تھی، بکواس بند ورنہ جان لے لوں گا ابھی کہ ابھی آپ کی۔ سعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے گھور کر بولا۔ ارانیہ سعد کے تیور دیکھ کر چپ کر گئی تھی۔ سعد اسے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے کر گیا تھا اور کمرے میں لے جا کر سعد نے اسے اندر دھکیلتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ کیا بدتمیزی ہے سعد! ارانیہ کو سعد سے خوف محسوس ہو رہا تھا، پھر بھی ہمت کرتے ہوئے چیخی۔ سعد غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ ارانیہ پیچھے قدم لینے لگی۔ اسے سعد کے تیور دیکھ کر ارانیہ کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سعد ارانیہ پیچھے ہوتے جا کر دیوار سے لگ گئی تھی۔ سعد آنکھوں میں بہہ جلدی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بدتمیزی؟ یہ بدتمیزی ہے؟ میں کروں تو بدتمیزی؟ اور آپ کیا کر رہی تھی اس کے ساتھ؟ بتائیے کیا کر رہی تھی؟ اس لڑکی کے ساتھ اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا۔ ارانیہ آپ کا ہاتھ؟ سعد نے غصے سے بولتے ہوئے دیوار پر ہاتھ مارا۔ ارانیہ نے خوف سے آنکھوں کو بند کر لیا تھا۔ بولیے ارانیہ، کیوں آیا تھا وہ آپ کے پاس؟ کیوں چھوا اس نے آپ کو؟ اب کیوں نہیں بول رہی آپ؟ سعد دیوار پر ہاتھ رکھے ارانیہ پر جھکے ہوئے چیخا۔ ضمن آپ کو چوتی ہے؟ کون ہے وہ آپ کی؟ آپ اس سے چوتے ہیں؟ کون ہے آپ اس کے؟ بتائیے۔ ارانیہ ہمت جمع کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، بولی میری ہونے والی بیوی ہے، جانتی ہیں آپ؟ ہونے والی بیوی ثابت ہوئی نہیں تھی ابھی جو آپ دونوں اس گھر میں کھلے عام؟ ارانیہ بولتے بولتے چپ کر گئی۔ آپ کا کیا تعلق ہے اس لڑکی کے ساتھ؟ بولیے آپ، بتائیے۔ سعد ارانیہ کی طرف دیکھا، بولا جو اس وقت ملٹی شیڈ لہنگے کرتی میں کوئی پڑی محسوس ہو رہی تھی اور سعد کو سب بہت غصہ تھا۔ وہ میری ہونے والے شوہر ہے، بہت جلد ہی آپ سے طلاق۔ خاموش خاموش ارانیہ! سعد اسے جبڑے سے بوچے گرایا۔ طلاق شوہر؟ جو کچھ آپ اور آپ کے انکل جی سوچ کر بیٹھے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ آپ میری ہیں اور ہمیشہ میری ہی رہیں گی۔ سعد نے ارانیہ کا جبڑ اتنی زور سے دبوچ رکھا تھا کہ ارانیہ درد سے آنکھوں کو میچ گئی۔ ارانیہ کی آنکھوں سے کئی آنسو بہہ نکلے تھے۔ سعد کو ارانیہ کے درد کا احساس ہوا تو اس نے اپنی گرفت تھوڑی ہلکی کی اور اس کے بہتے آنسو پر اپنے ہونٹ رکھے۔ ارانیہ نے اسے تڑپ کر دیکھا تھا، نفرت سے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گڑائی۔ آپ کر رہے ہیں سعد دھوم دھام سے اپنی شادی اپنی محبت کے ساتھ، تو میں کیوں نہ کروں؟ بتائیے کیوں؟ ارانیہ نے سعد کو خود سے دور جھٹکا تھا۔ میں کروں گی سعد، ضرور کروں گی۔ آپ کو مجھے طلاق دینی ہوگی، ضرور دینی پڑے گی، سنا آپ نے؟ ارانیہ روتے ہوئے چیخی تھی اور بے دردی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ طلاق چاہیے آپ کو؟ سعد جنونی سا ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں چاہیے مجھے۔ ارانیہ غصے سے چیخی۔ طلاق بھی دے دوں گا، پہلے آپ سے اپنا حق لے لوں۔ پہلی بیوی ہیں آپ میری، اور اس کمرے میں میری زندگی پر آپ کا پہلا حق آپ کا ہے۔ سعد کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عجیب سی مسکراہٹ لیے بولا۔ ارانیہ سعد کی مسکراہٹ اور اس کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ کر رہ گئی جو کل ضمن کے لیے کی گئی تھی۔ نہیں ہے آپ کا کوئی بھی حق مجھ پر اور نہ میرا آپ پر، اس کمرے پر۔ یہ کمرہ آپ کی دوسری بیوی کے لیے سجایا گیا، میرے لیے نہیں، اس لیے میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا آپ۔ ارانیہ کو سعد کی مسکراہٹ سے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ روک سکتی ہو مجھے؟ آپ کی ننھی سی جان روک لے گی مجھے؟ سعد کی مسکراہٹ عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی ارانیہ کے اندر۔ دل تیز رفتار میں دھڑک رہا تھا۔ سعد مجھے جانا ہے، ارانیہ بولتے وہاں سے جانے لگی تھی۔ سعد نے جاتی ہوئی ارانیہ کو کلائی سے تھام کر بیڈ پر سجی مسہری پر پھینکا تھا۔ سعد! ارانیہ کا رنگ خوف سے پیلا ہو گیا، ماتھے پر کئی پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ آپ مجھے نہیں روک سکتے، پہلے ارانیہ پھر کوئی اور۔ سعد بیڈ پر گری ارانیہ کے دونوں اطراف ہاتھ رکھ کر اس پر جھکا بولا۔ مجھے آپ سے کوئی حق نہیں چاہیے، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، سونا آپ نے جائیے اپنی ہونے والی بیوی کے پاس، مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کریے گا۔ سعد! ارانیہ کو خوف محسوس ہوتا، پھر بھی ہمت سے بولی، آج آپ مجھے نہیں روک سکتی، سارے راستے بند کر دوں میں آپ پر؟ آپ سے سال چودی کی ہے، صرف اور صرف سال چودی کی۔ سعد اس کے ماتھے سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے وہاں اپنے ہونٹ رکھے بولا، پلیز سعد جانے دے مجھے۔ سعد کی بڑھتی جسارتوں سے ارانیہ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں میرا کوئی حق نہیں سعد، یہ کمرہ ضمن کے لیے سجایا گیا ہے، میرا کوئی حق نہیں۔ ارانیہ سعد کو خود سے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی، اس کمرے پر، اس دل پر اور مجھ پر صرف ارانیہ کا حق ہے، صرف ارانیہ کا۔ سعد مسکراتے ہوئے ارانیہ پر جھکا تھا۔ ارانیہ کی لاکھ مزاحمت بھی سعد کو اسے سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ آئی لو یو ارانیہ! سعد کو صرف اور صرف آپ سے محبت ہے، صرف آپ سے۔ سعد اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ارانیہ نے نہ میں سر ہلایا۔ سعد نے کہتے ہوئے کمرے میں جلدی لائٹ کو بند کر دیا اور جو کمرہ ضمن کے لیے سجایا گیا تھا جو ارانیہ کے حق میں آیا۔ ارانیہ کی لاکھ مزاحمت بھی سعد کو باز نہ رکھ سکی۔ سعد آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو! ارانیہ کے نفرت میں کہے گئے لفظ بھی سعد پر اثر نہیں کر رہے تھے۔ بڑھتی ہوئی رات اگلے دن کوئی خوشی لے کر آنے والی تھی یا ایک نیا طوفان لے کر آنے والی تھی، یہ تو آنے والا وقت بتانے والا تھا۔
پر جو بھی تھا دونوں کی لائف پر پورا اثر کرنے والی تھی ارانیہ اٹھی تھی اور نیچے زمین پر پڑے اپنے دوپٹے کو اٹھایا. ارانیہ میں جانتی ہوں آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہے سعد. ارانیہ نے لفظ سے اس کی طرف دیکھا. مجھے کیوں شرمندگی ہوگی بیوی؟ ہاں میری. سعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے کندھے اچکا گیا. ارانیہ کی اجڑی حالت، بکھرا کاجل، روئی آنکھیں، چھوٹی سی ناک جو رونے سے لال ہو چکی تھی، بکھرے بال اور آنکھوں میں نفرت دیکھ کر سعد کا دل رک گیا تھا. مجھے افسوس ہے میں نے آپ جیسے بے حصے انسان سے محبت کی ہے، جس کو کسی بھی انسان کی پرواہ نہیں، جس کی بلا سے کوئی جیے یا مرے، اسے بس خود کی سیلف سیٹسفیکشن چاہیے، جس کے لیے وہ کسی کی فیلنگز اور جسم. شٹ اپ ارانیہ، آپ حد سے بڑھ ہیں. سعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا تھا. آپ نے حد پار کر دی ہے سعد، حد پار کر دی. ارانیہ روتے ہوئے چیخی تھی. میری محبت کو روند دیا آپ نے، روند دیا. سچ میں نفرت ہو رہی ہے آپ سے، گھن آ رہی ہے اپنے وجود سے. ارانیہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا جو آپ کو گھن آئے گی اس رشتے سے. ہاں بس اپنی مرضی کی آئندہ کے بعد. سچ میں ارانیہ مر گیا آپ کے لیے. ارانیہ آنکھوں میں نفرت لیے چیخی تھی. آپ میری بیوی ہیں اور ہمیشہ رہے گی. سنا آپ نے، آپ میری محبت، میرا عشق سب کچھ ہے. سنا آپ نے، آپ میری رہیں گی، صرف میری. کوئی بھی آپ کو مجھ سے چھین نہیں سکتا. سعد جنونی سے آگے بڑھا تھا اور اسے کندھوں سے تھامے چیخا. سعد بس کر دیں آپ. جانتی ہوں میں بدلہ ہوں آپ کا، صرف بدلہ. کسی کا تو برم رکھ لیتے، نہ میرا برم رکھنا. نہ زمل کا آپ کو شرم نہیں ہے سعد؟ یہ سب سجاوٹ آپ نے زمل کے لیے کروائی تھی، یہ سیج اس کے لیے تھی، اور آپ سچ میں کسی کی محبت کے لائق نہیں. ارانیہ اونچی ہوئی مسحری کو دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی. سعد کے دل میں صرف اور صرف ارانیہ ہے اور کوئی نہیں، نہ کوئی ہو سکتا ہے. آپ صرف میری ہیں. آپ کو آج اپنا نہ بناتا تو سب آپ کو مجھ سے چھین لیتا. سعد اسے خود میں بینچے بولا. تو پھر کیوں کریں زمل سے شادی؟ بتائیے، مجھے بتائیے کیوں کریں آپ؟ ارانیہ اسے دھکا دیتے ہوئے اس سے دور کر دیا. مجبوری ہے وہ میری. کیسی مجبوری ہے سعد کی کہ وہ آپ کی بیوی بنی ہے؟ ارانیہ قدم پیچھے لینے لگی. زمل ہار کا پرابلم ہے اور میرے دوست نے مجھ سے التجا کی تھی، میں اسے انکار نہیں کر پایا. سعد ارانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. ہاں دوست، التجا، بیماری. آپ کو بہت بہت مبارک ہو سعد چودھری. ارانیہ کو برباد تو کر چکے ہیں. اب ارانیہ کی بلا سے آپ جس سے مرضی شادی کریں. مجھے نفرت ہے آپ سے اور رہے گی. سننا آپ نے، ارانیہ چیختے ہوئے کہہ کر وہاں سے باہر نکل گئی. پیچھے سعد بس سن سا اسے دیکھ رہا تھا. کچھ غلط نہیں کیا میں نے. ارانیہ میری بیوی ہے اور ہمیشہ میری بیوی رہے گی. سعد بیڈ پر گر گیا تھا اور چٹکی سے مسالے کی لڑی کھینچ کر نیچے پھینکی تھی. سعد اٹھا تو گھر میں عجیب سا سناٹا تھا. آج جس گھر میں رونق ہونے والی تھی، جس گھر سے بارات جانے والی تھی، اس گھر میں سناٹا سا محسوس ہو رہا تھا. سعد جب اپنے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے سفید کفن میں ایک وجود پر سعد کی نظر پڑی. سعد کو لگا اس کا دل آج دھڑکنا بھول جائے گا. دھڑکتے دل کے ساتھ سعد نیچے آیا. چاروں اطراف لوگ تھے. دوسری سائڈ پر ہادی سن سا کھڑا، پر سامنے میت پڑی تھی. سفید کفن میں لپٹا وجود. سعد کے قدم منمر باری ہو رہے تھے. سامنے ہی مسز موجود اور دوسری عورتیں موجود تھی. عجیب سی وحشت تھی اس خاموشی میں. سعد نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر سے کفن پیچھے کیا اور جو وجود اس کے سامنے آیا وہ اور کوئی نہیں زمل تھی، جس کی آج بارات ہونے والی تھی. آج اس کی میت پڑی تھی وہاں. سعد کو، میری بہن کو آج یہ دلہن بننے والی تھی. اور یہ ہادی آگے بڑھ کر سعد کو دیکھتے نم لہجے میں بولا. اس نے تو سرخ رنگ کا لباس اوڑھنا تھا سعد، اور اس نے تو سفید رنگ کا کفن پہن لیا. میری بہن مر گئی سعد، مر گئی. ہادی سعد کے گلے لا کر روتے ہوئے بولا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سعد کو اپنی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. سعد مر گئی زمل، دیکھو مر گئی. میرا ایک واحد رشتہ تھا، میرا اپنا ہوں، آج وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا. ہادی نیچے بیٹھا بچوں کی طرح روتے ہوئے بولا. آج اس کی رخصتی، آج اسے میں رخصت تو کروں گا، پر اس کی آخری آرام گاہ پر. میری بہن مر گئی سعد، مر گئی. ہادی رو رہا تھا. ایک بھرپور مرد رو رہا تھا اپنی بہن کے لیے. زمل کیسے مر سکتی ہے؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی. رات کو کیا ہوا اسے؟ ہادی سعد سامنے کفن میں لپٹے زمل کے وجود کو دیکھتے ہوئے سن سا بولا. اس کا دل رک گیا تھا. دل نے بالکل کام کرنا بند کر دیا تھا اور ہاسپٹل جانے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی. مسز موجود آہستہ سی آواز میں بولی. کیسی ہو سکتا ہے یہ؟ سعد کو آہستہ ہر لمحہ یاد آ رہے تھے. دیکھو سعد، تم نے اس کی جان بچانے کی اس سے شادی کرنی چاہی تھی، اور وہ اپنی شادی والے دن ہی جان سے چلے گی. مر گئی. ہادی سامنے دیکھ رہا تھا. آنکھیں برس رہی تھی. سعد تمہاری سب باتیں مانتی
ایسی میں اسے کو واپس آ جائے، مت جائے اپنے بھائی کو چھوڑ کر، مت تنگ کرے مجھے، مت تنگ کرے، سعد کونے سے تمہاری محبت میں واپس آ جائے گی، وہ ضرور آ جائے گی۔ ہادی بولے تو سعد نیچے بیٹھا اس کے گلے لگ گیا تھا۔ اب جہاں وہ گئے ہم وہاں سے واپس کبھی بھی نہیں آئے گی، ہادی حوصلہ کرو، زمل ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گی، اب وہ کبھی بھی واپس نہیں آنے والے، کبھی بھی نہیں۔ سعد نے ہادی کو گلے لگا رکھا تھا، ہادی کو دیکھا وہاں ہر شخص کے آنسو بہے تھے، مسز مجید بھی بس چپ سی تھی، ہادی کو دیکھتے ہوئے ان کے آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ ہادی پورے وقت روتا تھا، سعد بھی وہی سن سا بیٹھا تھا۔ محبت ناسی ایک رشتہ بننے والا تھا اور ایک احساس تھا دوستی کا، بہت اچھا وقت گزرا تھا ان کا ساتھ میں، سعد بس بے یقین سا تھا۔ ارانیہ ایک دفعہ آئی تھی وہاں پر، دوبارہ حوصلہ نہیں کر رہا تھی، اپنا آپ مجرم سا لگ رہا تھا۔ میت کو اٹھانے کا وقت ہوا، ہادی حوصلہ کر، اب ہمیں زمل کو اس کی آخری آرام گاہ میں چھوڑ کر آنا ہے، بس دعا کر اس کے لیے اس کے آگے آنے والی منزل آسان ہو۔ سعد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، کیونکہ وہاں اب آدمی آئے تھے میت کو کندھے دینے کے لیے۔ سعد ایک دفعہ کہہ دو زمل کو کہ واپس آ جائے، ایک دفعہ آ جائے، اپنے بھائی کے گلے لگ جائے، میرا کوئی نہیں ہے اس کے سوا، کوئی نہیں۔ ہادی پاگلوں کی طرح بالوں کو نوچتے ہوئے سعد سے بولا، ہادی بات کر، چل اٹھ، اب زمل کو تکلیف ہو رہی ہے سہا کرنے سے۔ سعد نے ہادی کو ہمت سے اٹھایا تھا اور پھر سب ہی میت کو لے کر وہاں سے چلے گئے جس گھر میں آج سعد کی بارات آنے والی تھی۔ اب اسی گھر میں سے سعد کی بارات آنے والی تھی، اب اسی گھر میں سے سعد کے ہونے والی بیوی کی میت اٹھی تھی۔ سبھی شوق تھے زمل کے مرنے سے، رات کو جو لڑکی خوشیاں منا رہی تھی، آج اس لڑکی کی میت چار کندھوں پر تھی۔ وقت کیا سے کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں، یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، زمل مر گئی، کیا اسے میری نظر لگی، کیا میری بدوا لگی، نہیں نہیں، میں نے اسے کوئی بدوا نہیں دی، اللہ جی میں نے تو نہیں دی۔ ارانیہ خود اجڑی حال میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، جب سے زمل کا چہرہ دیکھ کر آئی تھی تب سے رو رہی تھی، اللہ میں نے اس کا یا کسی کا برا نہیں چاہتا، میں تو بس اپنی خوشیاں مانگی تھی، میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ زمل کو کچھ ہو، میں نہیں چاہتی تھی، اللہ جی بالکل بھی نہیں۔ ارانیہ رو رہی تھی کہ پپی اس کے پاس ہے تو جو سعد نے اسے لا کر دیا تھا، میں سچ میں کچھ نہیں کہا، کبھی بدوا نہیں دی، تم تو جانتے ہو نا۔ ارانیہ روتے ہوئے اسے تھامے پیار کرتے ہوئے بول رہی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ پپی سے ارانیہ کا بہت پیار ہو چکا تھا، ارانیہ کے مشکل وقت میں ایک وہی اس کا دوست اور سہارا تھا، دعا کرو ہمیں سکون مل جائے، سکون مل جائے۔ باہر میت لے جانے اور رونے کی آوازیں سن کر ارانیہ کو وحشت سی محسوس ہوتی، ارانیہ نے روتے ہوئے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، پتہ نہیں زندگی کے اور کتنے امتحان باقی ہیں، کتنے امتحان۔ ارانیہ روتے ہوئے گھٹنوں میں سر لیے رو رہی تھی، وہ پپی ارانیہ کے پاؤں کے پاس بیٹھا تھا، وہ بے زبان جانور ارانیہ کے ساتھ اس کے ہر دکھ میں شریک تھا۔ سعد اسے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے یہ آوازیں اسے چاروں اطراف سے سنائی دیتی ہوں، پر جب جب وہ ان آوازوں کے پیچھے بھاگتا وہ اس سے دور ہوتی جاتی تھی۔ آج بہت بے سکونی تھی چاروں طرف، اسی لیے خود کو فریش کرنے کے لیے وہ کھلے آسمان کو ہوا لینے کے لیے باہر نکلا تھا۔ آج بلیک مانسٹر باہر آیا تو تھا، پر کچھ جادو کے ساتھ گزرے لمحوں کو محسوس کرنے کے لیے۔ بھاگو مت پلیز، میں اتنا بھاگ نہیں سکتی۔ ابھی وہ بینچ پر بیٹھا آنکھوں کو باندھ کے ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہا تھا کہ کسی اپنے کی آواز محسوس ہوئی اور وہ اس آواز کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ میری پڑی ایک دم سے اٹھا تھا اور چاروں طرف دیکھا، پر وہاں کچھ بچے بس ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ میرا وہم نہیں ہو سکتا، یہ میرا وہم نہیں، وہ تھی جہاں وہی تھی۔ وہ بولتے ہوئے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آپ نے یہاں کوئی آنٹی کو دیکھا؟ ایک بچے کے پاس کھڑے ہوتے بولا، نہیں انکل ہم نے نہیں دیکھا، یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا ہمارے سوا۔ وہ بچہ بولتے ہوئے ہنس کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ میرا وہم نہیں تھا، میرا وہم نہیں تھا، پر اس کی میت میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنا لی تھی۔ پھر کیسے؟ آپ سچ میں میرے دماغ میں سوار ہو گئے ہیں شاید۔ وہ خود سے بولتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ درد کے پیچھے چھپے وجود نے گہرا سانس لیا تھا اور نفرت سے منہ موڑ لیا۔ ایک ماہ بعد، پورا ایک ماہ ہو چکا تھا، ارانیہ اور سعد کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ارانیہ بالکل بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ سعد نے ہادی کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی تھی، اب وہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہو چکا تھا، دونوں یونیورسٹی جانا شروع کر چکے تھے۔ سعد ہادی نے پاس بیٹھے سعد کو مخاطب کیا جو اس کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ دونوں کام بھی کر رہے تھے۔ ہاں، سعد نے کام کرتے ہوئے سر اوپر اٹھایا، تم ارانیہ سے شادی کر لو۔ ہادی کی بات سن کر سعد اسے باستے کر رہ گیا، زمل ہی وجہ تھی، اب وہی نہیں رہی تو تم کم سے کم ارانیہ کو تکلیف مت دو، اسے اپنا لو اور دونوں خوشی خوشی زندگی گزارو۔ ہادی تلخ سا ہنس کا بولا۔ سعد ہادی کو کچھ کہہ نہیں سکا تھا، بس چپ سر سے دیکھتا رہ کہ جس کے چہرے پر درد تھا اپنی بہن کو کھو دینے کی تکلیف۔ ہادی تم بھی شادی کر لو،
سعد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہاں ہاں شادی؟ اب تو دل نہیں کرتا، ایسے لگتا جیسے زندگی ختم ہو گئی ہو۔ ایک انسان کے جانے سے زندگی ختم تو نہیں ہو جاتی، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے تمہاری۔ پر وہی انسان تو میری زندگی تھا، میری بہن، میرا سب کچھ۔ اس کو خوش رکھنا اور اسے ہر خوشی دینا میرے مقصد تھا بات، اور اب وہی ہی نہیں رہی تو لگتا ہے جیسے زندگی ختم ہو گئی ہو۔ ہادی کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ جانتا ہوں میں، پر آگے کا سوچا، آگے بڑھ، نئی زندگی شروع کر ہادی، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سعد نے اسے ساتھ لگایا۔ ہادی نے سر ہلایا۔ ہاں زمل کی خوشی کے لیے، اسی کی خوشی ہوگی اس میں، اور تو اس کو خوش کرنے کے لیے ہر کام کرتا ہے۔ ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اپنی بہن کے سکون کے لیے دعا کروں گا، بہت دعا۔ ہر وہ کام کروں گا جس سے زمل کو خوشی ہوگی، میں ہر کام کروں گا جس سے زمل کو خوشی ہو، بہت خوشی۔ ہادی بولا تو سعد مسکرا کر سر ہلا گیا۔ آنی انکل، میں جانا چاہتی ہوں یہاں سے۔ رانیہ مسز مجید اور مجید چودھری کے پاس آئی تھی، دونوں کچھ نہیں بولے تھے۔ مجید چودھری نے سر ہلایا، پر میں آپ کا ایڈمیشن کروا دوں گا وہاں، اور ٹکٹ بھی بک کروا دوں گا۔ نہیں انکل، میں وہاں نہیں جا رہی۔ رانیہ سر کو جھکائے ہوئے ہی بولی تھی۔ کیا مطلب بیٹا، آپ کہاں جا رہی ہیں پھر؟ انکل میں مما کے پاس جا رہی ہوں، اور اب وہیں رہوں گی۔ رانیہ ہاتھ کو مسلتے ہوئے مجید چودھری سے بولی تھی، آپ سچ میں ماما کے پاس جانا چاہتی ہیں؟ آپ جانتے ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں؟ مجید چودھری بولے تھے۔ رانیہ نے سر ہلایا، جی جانتی ہوں انکل، ماما سے رابطہ ہو چکا ہے میرا، اور سب معلوم کر چکی ہوں، اب بس آپ کی اجازت کی ضرورت ہے مجھے۔ رانیہ نے ان کی طرف دیکھا۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں بچے، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ میں آپ کو سعد کے حوالے سے تو روکوں گا نہیں، اور رہی حاتم کی بات تو آپ بہتر جانتی ہیں انکل، مجھے حاتم سے شادی نہیں کرنی۔ میں اب ایک مرد کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ رہ کر اپنی نسوانیت کی تذلیل نہیں کر سکتی۔ رانیہ کا لہجہ نم ہوا۔ صحیح بچے، آپ ہم کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کو بہتر لگے گا وہی ہوگا۔ مجید چودھری کے کہنے پر مسز مجید بس دونوں کو دے کر رہ گئی تھی۔ آنی آپ کو برا تو نہیں لگا؟ رانیہ سر کو جھکائے ہوئے ہی بولی، جتنا برا ساتھ تمہارے ساتھ کر چکا ہے اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے کہنے کو؟ جتنا ساتھ اور عزت تم نے ہمیں دی ہے اس کے بعد ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھی بات ہے تم اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی ہو، میں یہ کس منہ سے کہوں کہ میرے ساتھ کا ساتھ ہو، جو 2 دفعہ تمہارے ساتھ بہت برا کر چکا ہے، کل کو کسی اور کو بھی لا سکتا ہے، اسی لیے میں خود چاہتی ہوں آپ خوش رہو۔ رانیہ جیسے مجھے اس کے پاس آتی اسے ساتھ لگا دیا۔ تھینک یو آنی انکل میرا ساتھ دینے کے لیے، رانیہ نم لہجے میں دونوں سے بولی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ سعد رانیہ کے کمرے میں آیا تھا جو اپنا سامان پیک کرتی تھی۔ میں آپ کو بتانا پسند نہیں کرتی، سنا آپ نے؟ رانیہ غصے سے لہجے میں بولی، تو کسے بتانا پسند کرے گی؟ حاتم کو؟ سعد غصے سے رانیہ کو بازو سے تھام کر اس کا روح سیدھا کرتے ہوئے بولا، اپنی ہاتھ میرے ساتھ خبردار، جو اپنے آپ نے میرے کردار پر تہمت لگائی ہو۔ رانیہ سعد کو انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے چیختی، نہیں جا سکتی آپ کہیں بھی، سنا آپ نے؟ بیوی ہیں آپ میری۔ سعد اسے دونوں بازو سے پکڑ کر سرد غصے بڑے لہجے میں بولا، بہت سیلفش ہیں آپ سعد، بہت زیادہ، پر میں نہیں ہوں، آپ کو شرم نہیں آتی سعد؟ رانیہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اور نہ میں شرمندہ ہوں اس بات پر۔ سعد آپ کی وجہ سے وہ زمل مر گئی زمل، مجھے اس کے مرنے کا گلٹ نہیں، ظاہر آپ کو شرمندگی تک نہیں۔ رانیہ نے سعد کے سینے پر ہاتھ رکھا، اسے دھکا دیا، کیا مطلب آپ کا، یا میرا اس میں کیا قصور ہے؟ سعد رانیہ کو جھٹکا لگنے سے پیچھے ہوا۔ سعد اس رات زمل نے مجھے آپ کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا، اس کی حالت اس حالت میں دیکھ لیا سعد، وہ مر گئی سعد، اس کا دل باندھ ہو گیا، آپ کی بے وفائی پر اس کا دل باندھ ہو گیا، سنا آپ نے؟ میں آپ کو نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی، جو شخص کسی ایک لڑکی کے دل کی اور آن کی حفاظت بھی نہیں کر سکا، نہ آپ میرے ہو سکے نہ زمل کے، آپ نے اس کے حوابوں کو سیج پر میرے ساتھ، سعد وہ اسی غم میں مر گئی تھی، وہ اسی غم میں۔ رانیہ بولی تو استاد حیرت زدہ بات سن رہا تھا، ایسا کچھ نہیں، وہ جانتے تھے آپ میری بیوی ہیں، ہاں وہ جانتے تھے، پر آپ نے اسے دھوکہ دے رکھا تھا محبت کا۔ رانیہ سعد کی طرف نفرت بڑے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی اسے دھوکہ نہیں دیا، کبھی بھی نہیں، میں نے اس سے کبھی بھی محبت نہ کی تھی، نہ اظہار کیا تھا۔ رانیہ میں یہ سب بس ہادی کے کہنے پر کر رہا تھا، زمل کی موت لکھی جا چکی تھی، اس میں ہم دونوں کا کوئی قصور نہیں۔ سعد نام میں سر ہلاتے بولا، سعد بات کر دے، سنا آپ نے؟ میرا زمین مجھے جینے نہیں دیتا، سنا آپ نے؟ مجھے ایسا لگتا ہے اس کا حق میں نے چھین لیا، میرا دل کیوں نہیں بند ہوتا سعد، کیوں نہیں ہوتا؟ جسٹ شٹ اپ رانیہ، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، میری زندگی، آپ کی زندگی سے میری زندگی جڑی ہے، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور نہ جیتے جی میں مر جاؤں گا، سنا آپ نے؟ اور یہ حق کی بات، آپ میری پہلی بیوی ہیں، پہلی بیوی، میری پہلی محبت بس آپ ہی ہیں، وہ سب صرف زمل کی زندگی کے لیے تھا،
جو بھی تصاد پر اب ہمارے بیچ کچھ نہیں رہا، سنا آپ نے؟ ارانیہ نے پاس آتے ساتھ کو ہاتھ دے کر روک دیا۔ آپ نہیں جوہری، اس بات کو جان لیں اور سمجھ لیں، ورنہ میں بہت برا کروں گا۔ اور کتنا بولیں گے سعد؟ آپ نہیں جوہری، واپس کے سامان اپنا۔ سعد ارانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے سخت نظر سے گھورتے ہوئے بولا، جائیے یہاں سے۔ ارانیہ رکی نہیں تھی بلکہ سارا سامان اٹھا کر بیگ میں رکھ دیا تھا اور بیگ کی زپ بند کرنے کی اوکے جیسے آپ کی مرضی، یہاں سے آپ میرے روم میں شفٹ ہو جائیں گی، سعد کہتے ہوئے سامنے پڑے بیگ کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ساتھ چھوڑیے میرا بیگ۔ ارانیہ بھی سعد کے پیچھے کی، نہیں جائیں گی آپ، سنا آپ نے؟ سعد بیگ لے کر کمرے میں پھینکتے ہوئے جی تھا، جاؤں گی میں، ضرور جاؤں گی ارانیہ، میں دوبارہ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ، اس لیے چپ چاپ اب اس روم میں رہیں آپ۔ مجھے سمجھ کر رکھا ہے آپ نے، جب دل کرتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، جب دل کرتا ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج وہ نہیں رہی تو پھر سے میرے پاس آگے آپ، اگر وہ زندہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس جگہ نہ ہوتی۔ آپ میری بیوی ہیں، بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا، چلیے روم میں جائیے، سعد بولا تو ارانیہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے واپس اپنے روم کی طرف جانے لگی۔ اس روم میں اب آپ اس روم میں رہیں گی، سعد نے جاتی ہوئی ارانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس روم کی طرف دھکیل دیا۔ دقت یہ سعد، یس مائی لو، چلیے آرام کر، روم میں رات کو آ کر آپ کے کپڑوں کی سیٹنگ کرتے ہیں الماری میں، چلیے اب بہت چیخ لیے آپ نے، ابھی تھوڑا ریسٹ کریں پھر لڑائی کریے گا میرے ساتھ۔ سعد ارانیہ کا گال تھپتھپا کر اسے روم میں چھوڑ کر خود باہر نکل گیا۔ ارانیہ بے بسی بس باندھ دروازے کو دیکھتی رہ گئی تھی، پورے کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ اپنی چیئر پر بیٹھا کسی سوچ میں گم، پاس پڑے لیمپ کی لائٹ کو بار بار جلا اور بجھا رہا تھا۔ سعد چودھری کی بربادی بہت جلدی ہی تم سے ساری خوشیاں نہ چھین لے تو کہنا مسٹر سعد، تم مروگے پر پھر بھی اپنی خوشیوں کو واپس نہیں حاصل کر سکو گے۔ میں برباد کر دوں گا، ایسی جگہ وار کروں گا جس کا سوچا بھی نہیں ہوگا تم نے۔ ہاں بس اسی کی بربادی ہمارا مقصد، میں پورا ساتھ دوں گا تم لوگوں کا۔ بےعزتی کا بدلہ تو لینا چاہیے نا، کھلے عام بےعزتی کی ہے سعد نے، وہ بھی پوری یونیورسٹی کے سامنے۔ ہاں میں ہوں نا، ہو جائے گا سب، بس جو پلان بنا ہے اس پر عمل کرنے کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ برباد کر دو، سب برباد کر دو، وہ شخص بولتے ہوئے کال کو بند کر دیتا تھا۔ سعد چودھری، بےعزتی کا بدلہ ہوگا اب اچھی طرح۔ نفرت بڑی مسکراہٹ لیے دل میں سعد سے محبت تھا۔ سعد سب ٹھیک تو ہے، پریشان کیوں ہے تو؟ ہادی سعد سے بولا تو دونوں کا آج لاسٹ دن تھا یونیورسٹی میں، بس ارانیہ کی وجہ سے وہ ناراض، مجھے سعد تلہ سہت یا میری ساری غلطیاں میری وجہ سے ہوا صاحب۔ ہادی سعد سے بولے، نہیں ایسا کچھ نہیں، جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہونا ہی تھا۔ ہاں قسمت، کبھی کبھی ہم اپنی قسمت خود لکھتے ہیں اور کبھی کبھی ہماری قسمت لوگ لکھتے ہیں۔ ہادی ہنسیا، ہے چھوڑو، تم ارانیہ کو منا لو اور خوشی رہو تم دونوں، اب تو تمہاری یونیورسٹی ختم ہو رہی ہے اور بس میں بھی جا رہا ہوں یہاں سے۔ تم کہاں جا رہے ہو بتایا بھی نہیں یار، جلدی میں اب کیا، بس یہاں سے جانا چاہتا ہوں، ان یادوں سے دور، سب سے دور۔ ہادی نم لہجے میں بولا، یار بس پریشان مت، ہم رابطے میں رہیں گے۔ ہادی ہنسیا، کب جا رہا ہے؟ بس 2 دن میں، میری فلائٹ اتنی جلدی؟ اور یہ پورا سیمیسٹر، اس کا کیا؟ وہ سب بھی انتظام کر لے۔ اچھا میں 4 دن تم سے ملن ہے اور تم نے یہ سب کر بھی لیا؟ سعد ناراض ہوا، یار تم جانتے ہو میں آیا تھا پر تم نہیں تھے، بس کچھ چیزیں چاہیے زمل کی سب کے آپ کے گھر پر ہیں، وہ لینی ہے مجھے، پھر میں چلا جاؤں گا۔ ہادی بولا تو سعد نے افسردگی سے اسے دیکھا، چل پریشان مت ہو، بس ارانیہ کو منا لو اور خوش رہو اس کے ساتھ۔ ہادی بولا تو سعد نے سر ہلا دیا، میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی۔ ہادی کہتے ہوئے اسے بول کر وہاں سے چل گیا۔ سعد اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا، آج ہادی اس کے گلے بھی نہیں لگا اور چلا کہ وہاں سے۔ ارانیہ کیا ہوا سعد کے کمرے میں؟ ارانیہ کو مسز مجید نے سعد کے کمرے میں نکلتے دیکھا تو حیر خوشی کے مارے بولی، آنی سعد مجھے زبردستی یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ ارانیہ سعد کو جھکا کہ ارانیہ جی آنی۔ ارانیہ مسز مجید کی طرف دیکھا، محبت کرتی ہوں سعد سے آنی، اتنا ضرف نہیں ہے مجھ میں اب۔ ارانیہ لب کاٹتے ہوئے رونی سی صورت میں بولی، کل تمہارے انکل رو رہے تھے کہ تمہارے بابا کو کیا جواب دیں گے؟ مسز مجید بولی تو ارانیہ نے دکھ سے ان کی طرف دیکھا، آپ دونوں کا اس میں کیا قصور؟ آنی پلیز آپ لوگ پریشان مت ہو، مسز مجید کو تسلی دیتے بولی، ہو سکے تو سعد کو معاف کرنے کی کوشش کرو، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم اسی کمرے میں رہو۔ مسز مجید ارانیہ کو بولتے وہاں سے چلے گی۔ ارانیہ بس ان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی، پھر چپ چاپ واپس سعد والے کمرے میں آ گئی۔ منزل میری یہی ہے، میرا نام میرے اپنے، بس یہی ہے۔ ارانیہ بولتے ہوئے مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ میری کیوں جنگلی بلی۔ سعد جب کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اپنے بیڈ پر بلینکٹ میں ارانیہ کو سوئے پایا تھا، جو چہرہ باہر کی ایک ہاتھ تکیے پر اور ایک ہاتھ آنکھوں پر کے سو رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ سعد جانتا تھا لائٹ کیوں جل رہی ہے، کیونکہ ارانیہ کو سعد کے کمرے کے کالے رنگ سے خوف آتا تھا۔ سعد اسے دیکھا، مسکرایا،
اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف چلا گیا اور فریش ہو کر واپس آیا اور ارانیہ کے ساتھ موجود خالی جگہ پر ساتھ لیٹ گیا۔ بہت جلد ہی سارے خوف دور کر دوں گا میں آپ کی اور اس کمرے کا رنگ بھی بدل دوں گا۔ ارانیہ کے چہرے سے بازو پیچھے کرتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی لڑ کو پیچھے کیا اور ماتھے پر لبڑا کے میری جان نلی سے پڑی۔ ایک لاسٹ دفعہ معاف کر دے ارانیہ، پھر کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ سعد سوئی ارانیہ سے باتیں کر رہا تھا کہ اس نے کربر بدلی، اپنا ایک ہاتھ سعد کے اوپر کرتے ہوئے اس کے بالکل ساتھ جڑ گئی۔ نائس ڈیئر وائف۔ سعد مسکرایا تھا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کرتے ہوئے اسے خود میں بھیج کے آنکھوں کو بند کر دیا۔ سعد پیچھے ہٹی مجھ سے۔ ارانیہ سعد کو دیکھتے ہوئے غصے بڑے لہجے میں بولی جو اس کو خود میں بیچے سو رہا تھا، مسز سونے دو اور چپ کر کے سوئی رہو۔ سعد نیند میں بڑبڑایا، سعد چھوڑی مجھے جانا بھی ہے آج اپنی ایک دوست سے ملنے کے لیے اور صبح کے 10 بج چکے ہیں۔ ارانیہ سعد کو گرے بولی اوکے آپ کہتے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ سعد کہتے ہوئے مسکرایا، تو چھوڑیے بھی اب۔ سعد اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوری اصراریت لیے مسکرا دیا، سعد چھوڑیے خبردار۔ ارانیہ اس کے ارادے کا پتہ چل رہا تھا، اس لیے چلائی پر اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی۔ سعد اس پر جھکا تھا، اب ہوئی ہے گڈ مارننگ۔ سعد مسکراہٹ لیے ہوئے بولا تھا۔ دوسرے ارانیہ چشمیں غصے سے لال انگارہ ہو رہی تھی، چھوڑی مجھے بےہودہ انسان۔ ارانیہ نے اسے خود سے دور کیا تھا، غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلے گی۔ ہائے بہت جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سعد مسکرا دیا، آنی وہ مجھے آج ایک دوست سے ملنے جانا ہے۔ ارانیہ سامنے بڑی مسز مجید سے بولی تھی جو ناشتہ کر رہی تھی، تم ماما سے کیوں پوچھ رہی ہو، مجھ سے پوچھو۔ سعد جو ارانیہ کو ہی دیکھ رہا تھا، جو بلیک ڈریس پہن انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، آنی آپ اجازت دیں۔ ارانیہ نے سعد کو مکمل اگنور کر دی، جی بچے جاؤ آپ۔ مسز مجید بولی تو سعد ہنس دیا اور ارانیہ کو ہی دیکھ رہا تھا جو اسے پوری طرح نظر انداز کر رہی تھی۔ آج تو سعد کو وہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی کیونکہ آج اس نے پہلی دفعہ اس کی پسند کا کلر پہن رکھا تھا۔ ارانیہ نے ناشتہ کیا تھا اور اپنا بیگ اوپر سے لے کر آئی تھی۔ آنی میں چلتی ہوں۔ ارانیہ کہہ کر چلنے کی، میں چھوڑ کر آؤں گا آپ کو، سعد کہتے ہوئے ارانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ ارانیہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ ماشاءاللہ میرے بچوں کو نظر نہ لگی اور جلدی سے دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہو جائے۔ مسز مجید نے دونوں کو دعا دی تھی۔ سعد رات کو دیر سے آیا تھا۔ ماما ارانیہ گھر کب آئی؟ سعد کے تھکے سے انداز میں مسز مجید کو دیکھتے بولا جو مجید چودھری کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ارانیہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ سعد کیا مطلب وہ گھر نہیں آئی؟ میں مال میں اسے دیکھا کال کی پر اس کا کچھ معلوم نہیں ہوا تو مجھے لگا وہ گھر چلے گئی ہوگی، آپ جانتے ہیں وہ ناراض ہی مجھ سے۔ سعد گھبراہٹ اور پریشانی سے بولا نہیں سعد وہ گھر نہیں آئی، اب تو مجید چودھری بھی پریشان ہو گئے تھے۔ بابا ارانیہ آپ کے پاس؟ نہیں ایسا کچھ نہیں۔ پھر کہاں گئی ارانیہ؟ سعد پریشان سا بولا تھا، ڈھونڈوں سے، اور ہاں پولیس کو انفارم کر دو، ہم دونوں مال میں چلتے ہیں۔ مجید چودھری بولے تو سعد سا ہلا کر ان کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ پیچھے مسز مجید پریشان سے بس دعا ہی مانگ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ سعد ارانیہ کے کمرے میں آیا تھا جو اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ میں آپ کو بتانا پسند نہیں کرتی، سننا آپ نے، ارانیہ غصے سے سخت لہجے